بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدے میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کر رکھیں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ معلومات ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ بھال کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا حصہ یہود کو دیا جائے گا اور آدھا حصہ مدینے کی اسلامی ریاست کو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے اور تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے۔ اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صرف ایک ہی حصہ تھا۔ یہ باقی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات اور حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو نہیں موجود تھے ان کے لیے بھی۔ اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے، چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 حصے ملے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ خیبر کی فتح کے بعد آسودہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ اس کے علاوہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ اسی غزوے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ عشری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار رسول اللہ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی بھٹک کر ملک حبشہ کی طرف چلی گئی، جہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے سوا کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا اس کا کوئی حصہ نہیں لگایا گیا۔
صرف شرکائے جنگ کا ہی حصہ لگایا گیا۔ البتہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ ہمارے کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر نبی کریم کی خدمت میں پہنچے تو آپ اس قدر خوش ہوئے اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر انہیں سوار کیا۔ یہ 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ باقی بچے اور خواتین بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ منورہ آ چکے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔